إلا الله لا إله إلا الله. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت تاج دارائی. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے. ذکر خدا کے بعد ذکر محبوب خدا جناب ذکر سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاخ کے ہاں واجب سمجھا جاتا ہے. اب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلدستہ عقیدت اور نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم قاری طاہر ربانی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور نعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمامی احباب سے درخواست ہے کہ محفل کا عنوان بھی بڑا مقدس ہے اور یقیناً ایسا عنوان ہے کہ جو اکثر نے ہم میں سے اکثریت نے بھلا رکھا ہے. اللہ جزائے خیر دے. ہم سب کے محترم، ہم سب کے محسن، اور اگر یہ بھی کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہے کہ پوری امت کی طرف سے اس وقت فرض کفایہ ادا کرنے والی شخصیت محترم المقام حضرت مولانا قاضی ظفر الحق صاحب، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہر سال ہمیں اس موضوع پر اکٹھا کر کے اپنے حصے کی آذان وہ دیتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اس موضوع کو مقصد زندگی بنا کر اس کے لیے جدوجہد کی اور کوشش کی، سعی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو یہ نظام خلافت کہ جس کی بہاروں سے صدیوں تک امت مستفید ہوئی دوبارہ سے دیکھنا نظام نصیب فرمائے. ہماری نسلوں کو اور ہمیں یہ نظام نصیب فرمائے. قاضی صاحب تو اپنے حصے کا کام صرف اس دن ہی کے لیے مناسبت سے نہیں کرتے بلکہ پورا سال بھی کر رہے ہیں، عملی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، تربیت، تعلیمی، فکری ہر اعتبار سے. بس اللہ کرے کہ ہمارے دل پہ بھی یہ چیز اتر جائے اور ہم بھی اس موضوع کی حساسیت کا احساس و ادراک کر کے اس کے لیے جدوجہد میں اپنا حصہ شامل فرمائیں. تو بڑا ہی مقدس عنوان اور پروگرام ہے، تو سارے احباب مسلسل درود پاک پڑھتے رہیں اور دل ہی دل میں دعا گو بھی رہیں کہ اللہ جل شانہ اس آواز کو ہر ایک کے دل میں اتارے اور اس کی کڑھن ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ اجاگر فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، پناہ بے کساں بن کر، شفیع المذنبی ہو کر، خیرت کیا کر سکے گی رفعتوں
رد کیا کر سکے گی رفعتوں کا ان کی اندازہ. کیوں؟ فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر. فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر. انہوں نے اس طرح سے گلشن ہستی سنوارا ہے. انہوں نے اس طرح سے گلشن ہستی سنوارا ہے کہ دنیا رہ گئی ہے رشک فردوس بری ہو کر. کہ دنیا رہ گئی ہے رشک فردوس بری ہو کر. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر. ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے. ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے. وہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں فخر اولی ہو کر. وہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں فخر اولی ہو کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر. قاری صاحب بڑا خوبصورت شعر. یتیموں پہ نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے. یتیموں پہ نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے. جہاں پر چھا گئے وہ سرور دنیا وہ دی ہو کر. جہاں پر چھا گئے وہ سرور دنیا وہ دی ہو کر. ہزاروں بار اس پر عشق
غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکی ہو کر، غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکی ہو کر، نگاہ اولی کیفی کی جب روزہ پہ ہو یا رب، نگاہ اولی کیفی کی جب روزہ پہ ہو یا رب، تمنا ہے کہ رہ جائے نگاہ واپسی ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبی ہو کر۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی بکھیرے تھے جناب قاری طاہر ربانی صاحب۔ اب ہم باقاعدہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔